बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। भारत बंद कामयाब, राकेश टिकैत ने किया दावा, कहा किसानों की बात सुननी पड़ेगी। जर्मनी में एंजेला मर्केल की पार्टी को शिकस्त, एतदाल पसंद जमात को मामूली अक्सरियत, हुकूमत बनाने के लिए बातचीत शुरू। ईरान ने UN इंस्पेक्टर्स को कराज न्यूक्लियर साइट तक जाने नहीं दिया, कहा समझौते में शामिल नहीं। फलस्तीनी नौजवानों की शहादत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे, इस्राएली फौज के साथ झड़पें, इंतकाम के नारे लगाए गए। फलस्तीनी लीडर खालिदा जर्रार को 2 साल बाद इस्राएली जेल से रिहा किया गया, बेटी की कब्र पर जज्बाती हो गईं। यमन के मारीब में जबरदस्त लड़ाई, सऊदी मीडिया ने कहा 50 हूसी हलाक हुए। रशिया से और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। न्यूयॉर्क में अफगान औरतों का एहतजाज, यूनाइटेड नेशन से कहा तालिबान पर दबाव डाले। ऑस्ट्रेलिया की कोविड सूरत हाल में बेहतरी, सिडनी को दोबारा खोल दिया जाएगा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। जर्मनी की सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मरकजी इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है और चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी से कहा है कि उसे अब हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। एतदाल पसंद पार्टी के लीडर रावला शॉल्स ने कहा कि उन्हें हुकूमत बनाने के लिए साफ मैंडेट मिला है। दूसरी तरफ उनके कंजर्वेटिव हरीफ एरमन लॉन्सेट ने अभी हार नहीं मानी है। दोनों पार्टियों ने कई बरसों तक मिलकर हुकूमत की है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने कहा है कि ग्रीन पार्टी और लिबरल्स के साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाया जाएगा। शुरुआती नतीजों में उनकी पार्टी को मामूली लीड हासिल हुई है, जबकि कदामत पसंद पार्टी को अपनी अब तक की सबसे बुरी हार का सामना है। ग्रीन पार्टी और बिजनेस के लिए साजगार FDP को 30 साल से कम उम्र लोगों की ताईद हासिल हुई है। इन इलेक्शंस में क्लाइमेट चेंज एक अहम मौजू था और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अलग अलग तजवीज़ें सामने आई। ग्रीन पार्टी ने 15% वोट हासिल करते हुए एक तारीख बनाई है, हालांकि उसके निशाना पूरा नहीं हुआ है। अब तक ये बात साफ नहीं है कि जर्मनी में अगला लीडर कौन होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। तमाम जिलों से नतीजे और रुझानात मिल गए हैं, जिसके मुताबिक SDP ने तकरीबन 26% वोट हासिल किए हैं। ये एंजेला मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्यादा है, जिसे 24% वोट मिले। मर्केल की पार्टी को 1949 के बाद सबसे कम ताईद हासिल हुई।
یمن کے معریب شہر میں زبردست لڑائی کی خبر ہے۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ تازہ لڑائی میں 50 حوثی مارے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی اتحادی فوج کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 43 حوثی فائٹرز ہلاک ہوئے، ان میں زیادہ تر اتحادی فوج کے ہوائی حملوں میں مارے گئے۔ اس دوران یمن کے جلا وطن صدر عبدالرب منصور ہادی نے کہا کہ حوثی ایران کی کٹ پتلیاں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حوثی ایران کی پالیسیوں کے یرغمال بن گئے ہیں اور ایران کے قابل نفرت ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں جسے یمنی عوام رد کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک رشیا سے مزید S-400 میزائل ڈیفنس سسٹمز حاصل کرے گا، حالانکہ امریکہ نے اس کے خلاف وارننگ دی تھی۔ ترکی کے صدر نے کہا کہ ان کی حکومت امریکی اعتراضات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نئے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کرے گی۔ امریکہ کے CBS چینل سے بات چیت کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ ترکی آزادی سے اپنی فوج کے حوالے سے فیصلے کرے گا۔ نیو یارک میں امریکی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، ترکی نیٹو کا رکن ہے لیکن اس کے باوجود وہ رشیا سے فوجی ڈیلنگز کر رہا ہے۔ ایران اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات سامنے آئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے نے کہا ہے کہ IAEA کے انسپیکٹرز کو کراچی کے مقام پر نیوکلیئر سائٹ تک جانے نہیں دیا گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ مقام سمجھوتے میں شامل نہیں ہے۔ ایران نے 2019 میں نیوکلیئر سائٹس کے انسپیکشنز کو محدود کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا تھا جب امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی۔ IAEA نے اتوار کو کہا کہ اس کے انسپیکٹرز کو تہران کے قریب کراج میں سینٹریفیوجز بنانے والی سائٹ پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ IAEA میں ایران کے نمائندے کاظم غریب آبادی نے ایران کو نشانہ بنائے جانے پر خاموشی کے لیے عالمی ایجنسی IAEA پر تنقید کی۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے ویانا میں ہونے والی بات چیت فی الحال رکی ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران اچھائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں حصہ لینے کے بعد ایران واپس لوٹتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کا دورہ کافی کارآمد رہا، انہوں نے 50 سے زیادہ میٹنگز کی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ دشمن ایران میں عوام کی رائے بدلنے کے لیے یا اثر ڈالنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کر رہا ہے، لیکن ایران کی صفائی کے نتیجے میں دشمن کا پروپیگنڈا ناکام ہو رہا ہے۔ خامنائی اربعین کے سلسلے میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ فلسطین کی ایک سیاسی لیڈر خالدہ جرار کو تقریباً 2 سال بعد اسرائیل کی جیل سے رہا کیا گیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے خالدہ کو جنین شہر میں ایک چیک پوائنٹ پر چھوڑا۔ وہ ایک کمیونسٹ فلسطینی لیڈر ہیں اور فلسطینی کونسل کی رکن رہ چکی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خالدہ جرار کو اکتوبر 2019 میں رام اللہ میں ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا۔ اس سے پہلے انہیں 20 مہینے حراست میں رکھا گیا تھا۔ جولائی میں خالدہ جرار کی ایک بیٹی 31 سالہ سوہا کا رام اللہ میں انتقال ہوا تھا، جس کے بعد اسرائیل جیل سے انہیں رہا کرنے کے مطالبات رد کر دیے گئے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ بیٹی کے جنازے میں حصہ لینا چاہتی ہیں، لیکن اسرائیل نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا تھا۔ اپنی رہائی کے بعد خالدہ جرار رام اللہ کے قبرستان گئیں جہاں سوہا کی قبر ہے۔ پاپولر فرنٹ کے کئی لیڈرز اور حامیوں نے اس موقع پر خالدہ جرار سے ملاقات کی اور ان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خالدہ جرار نے کہا کہ انہوں نے یعنی اسرائیل نے مجھے میری پیاری بیٹی کے جنازے میں حصہ لینے سے روکا، مجھے میری بیٹی کی پیشانی چومنے سے روکا، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کو ودا کرنے نہیں دیا۔ خالدہ جرار کافی جذباتی ہو گئیں۔ پاپولر فرنٹ کے ایک سینئر لیڈر نے اس موقع پر کہا کہ کسی بھی لفظوں میں ہم خالدہ کے درد کو بیان نہیں کر سکتے۔ رام اللہ میں فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ان تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے جنہیں غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اتوار کو اسرائیلی فوج کی سرکاری دہشت گردی میں 5 فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد فلسطینی تنظیموں نے شہیدوں کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور فلسطینی اتھارٹی کو وارننگ دی۔ ان تنظیموں نے کہا کہ اسرائیلی ریاست کا ہر سطح پر بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی تعاون ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہلاکتیں جنین اور قدس میں ہوئی تھیں۔ فلسطینی گروپوں نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمن کے ساتھ سیکیورٹی تعاون جاری رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ حماس نے کہا کہ شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا۔ شہیدوں کی وصیت کے مطابق فلسطینی قوم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادی کے لیے لڑائی جاری رکھے گی۔
حماس نے اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف جگہ جگہ مظاہروں کی اپیل کی، جس کے نتیجے میں کئی مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ اس موقع پر تناؤ پیدا ہو گیا، کئی جگہ اسرائیلی فورسز اور فلسطینی احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اسلامی جہاد نے 5 فلسطینیوں کی شہادت پر تمام آزادی پسندوں کو مبارکباد دی۔ تنظیم نے کہا کہ فلسطین کا بچہ بچہ اپنے وطن کی آزادی اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ نابلس میں ایک جھڑپ کے دوران اسرائیل کے 2 سپاہی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر کے باہر سینکڑوں افغان عورتیں جمع ہوئیں اور افغانستان میں عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ افغانستان کی ایک کارکن فاطمہ نے کہا کہ عورتوں کو جب آپ کام کرنے نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ایک اور افغان عورت سمونا نے کہا کہ تمام عورتوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں امید ہارنی نہیں چاہیے، ہم لڑیں گے اور جیتیں گے۔ شکیلا مجددی نے، جو عورتوں کے حقوق کی جہدکار ہیں، کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کو طالبان پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ وہ ایران اور عرب ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کی تائید کریں گے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ سیرین حکومت اسرائیل اور اسرائیل کے حامیوں سے نہیں ڈرتی۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کی حکومت خطے کے تمام ملکوں میں اتحاد کی کوششوں کی تائید کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ عربوں کی مدد کی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے فلسطین اور سیریا کے عوام کی مثال دی جن کی ایران نے تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کے اچھے رویے کا جواب دینا چاہیے۔ کوریا کی جنگ میں ہلاک ایک سپاہی کی لاش 70 سال بعد دفن کی گئی۔ یہ سپاہی 1950 میں کوریا جنگ کے دوران ہلاک ہوا تھا۔ حال ہی میں ڈی این اے انالیسس کے ذریعے اس کی پہچان کی گئی۔ نیو یارک کے شہر ہیڈلی کے قبرستان میں اسے دفنایا گیا۔ بولٹن کے اس حصے میں پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ ایگریکلچر لاز کے خلاف منایا گیا بھارت بند کامیاب رہا۔ اس بند کے دوران صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک کئی ہائی ویز بند تھیں، ریلوے پٹریوں کو بلاک کر دیا گیا تھا۔ اپوزیشن پارٹیوں اور دوسری تنظیموں نے بند کی تائید کی تھی۔ راکیش ٹکیٹ نے دعویٰ کیا کہ اس بند کی وجہ سے مرکزی حکومت کو کسانوں کی بات سننی پڑے گی۔ یہ بند ایک ایسے وقت منایا گیا جب 3 متنازع ایگریکلچر لاز کو صدر جمہوریہ کی منظوری کے 10 مہینے پورے ہوئے ہیں۔ کسان کئی مہینوں سے دہلی کی سرحدوں پر ان قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ریلویز نے بتایا کہ بند کی وجہ سے کئی ٹرینیں متاثر ہوئیں۔ راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدتیہ ناتھ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گنے کی قیمت میں اضافہ کرے گی، لیکن صرف 25 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گنے کی قیمت میں معمولی اضافہ ایک مذاق ہے۔ ہاں سب جگہ کھل گئے، سب کھل گئے، بڑھیا رہا، سب جگہ پروگرام رہا، جنتا کا سہیوگ رہا، اور جس جنتا کو بھائی کشٹ رہا تو ایک دن کسان کے نام بھی وہ دھوپ میں گرمی میں بیٹھا ہوا ہے 10 مہینے سے، تو ایک دن کا کشٹ کیسا لگا ہوگا، تو وہ انوبھو بھی جنتا کو کرنا چاہیے۔ بھارت میں ٹھیک رہا، سب جگہ ٹھیک رہا، اچھی رپورٹ ہے سب جگہ سے۔ پنجاب اور ہریانہ میں عام زندگی متاثر ہوئی۔ اتر پردیش اور ہریانہ کے ساتھ دہلی کی سرحدوں پر ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہوا۔ دارالحکومت دہلی میں دکانیں اور بازار کھلے رہے۔ ساؤتھ کیرلا میں بند کا زبردست اثر دیکھا گیا۔ آندھرا پردیش میں کوئی خاص اثر نہیں تھا۔ آسام اور اروناچل پردیش میں بند کا عام زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ سنگھو سرحد پر احتجاج کے دوران ایک کسان کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ بند مجموعی طور پر پرامن رہا۔ گجرات میں ہائی ویز کو کچھ دیر کے لیے بند کیا گیا۔ اس موقع پر کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا۔ نوئیڈا میں سینکڑوں کسانوں اور پولیس کا آمنا سامنا ہوا۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا کہ کسانوں کے مطالبات جائز ہیں اور مرکزی حکومت کو ان پر غور کرنا چاہیے۔ جموں میں کئی ریلیاں نکالی گئیں، کئی احتجاجیوں کو گرفتار کرنے کی خبر ہے۔ جھارکھنڈ میں بند سے بازار متاثر تھے، سڑکیں بھی بند رہیں۔ بھارت بند احتجاج کے دوران بنگلور کے ایک ڈی سی پی حادثے میں زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ان کی گاڑی الٹ گئی۔ بات کووڈ کی۔ انڈیا میں 26,041 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ وزارت صحت نے اپنے اپڈیٹ میں یہ بات بتائی۔ ایکٹیو کیسز 2,99,620 ہو گئے ہیں۔ یہ 191 دنوں کے سب سے کم ایکٹیو کیسز ہیں۔
पूरे मुल्क में 276 नई मौतें हुई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 86 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 केसों की सूरत हाल में बेहतरी आई है, जिसकी वजह से सिडनी को दोबारा खोलने का इशारा दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र के 60% लोगों को टीके दे दिए गए हैं। अक्टूबर के ख़त्म तक 80% टीकों का यानी 80% लोगों को टीके देने का टारगेट हासिल किया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने फैसला किया है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स दिए जाएंगे। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों के दौरान 44 केसेस पाए गए और 5 मौतें हुई। सऊदी अरब में कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में 15 साल से ज़्यादा उम्र के स्टूडेंट्स के लिए कोविड वैक्सीन को लाजमी कर दिया गया है। हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों में मोबाइल वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। पाकिस्तान में फाइजर वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। भारत बंद कामयाब, राकेश टिकैत ने किया दावा, कहा किसानों की बात सुननी पड़ेगी। जर्मनी में एंजेला मर्केल की पार्टी को शिकस्त, एतदाल पसंद जमात को मामूली अक्सरियत, हुकूमत बनाने के लिए बातचीत शुरू। ईरान ने UN इंस्पेक्टर्स को कराज न्यूक्लियर साइट तक जाने नहीं दिया, कहा समझौते में शामिल नहीं। फलस्तीनी नौजवानों की शहादत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे, इस्राएली फौज के साथ झड़पें, इंतकाम के नारे लगाए गए। फलस्तीनी लीडर खालिदा जर्रार को 2 साल बाद इस्राएली जेल से रिहा किया गया, बेटी की कब्र पर जज्बाती हो गईं। यमन के मारीब में जबरदस्त लड़ाई, सऊदी मीडिया ने कहा 50 हूसी हलाक हुए। रशिया से और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। न्यूयॉर्क में अफगान औरतों का एहतजाज, यूनाइटेड नेशन से कहा तालिबान पर दबाव डाले। ऑस्ट्रेलिया की कोविड सूरत हाल में बेहतरी, सिडनी को दोबारा खोल दिया जाएगा। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।